الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اس بات کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے انصار و مہاجرین، ان کا دین سے، اسلام سے، قرآن سے کیا تعلق تھا، اور پھر وہ قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا تھا، قرآن ان کے لیے شفا بن گیا تھا، ان کے اعمال کے لیے، ان کی زندگی کے لیے یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ پھر قرآنی احکامات کے سامنے، نبی کی تعلیمات کے سامنے اور کوئی چیز کی اہمیت ان کے نگاہ میں نہیں تھی۔ مثلاً اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا، سورہ المجادلہ کی آخری آیت ہے، 28واں پارہ سورہ مجادلہ، وہیں سے شروع ہوتا ہے اور آخری آیت آپ کو ملے گی۔ آپ کسی ایسی قوم کو نہیں پائیں گے تو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، ایسے لوگوں سے محبت استوار رکھیں گے جو اللہ کے رسول کے خلاف ہوں دینی معاملے میں، اگرچہ وہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کے خاندان والے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے ان کے لیے اولئک الذین کتب، یعنی اللہ نے ایمان کو ان کے لیے لکھ دیا ہے، اللہ نے ثبت کر دیا ہے ان کے لیے ایمان کو، اور یہی لوگ حقیقت میں اللہ کے لشکر ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ غزوہ بدر کا پہلا واقعہ پیش آیا 2 ہجری میں۔ ایمان والوں کی طرف سے اسلامی لشکر ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جنگ کے لیے، جہاد کے لیے نہیں نکلے تھے، آئے تھے کسی اور کے لیے، لیکن راستے میں بدر کا واقعہ پیش آ گیا۔ 313 اہل ایمان تھے، اور مکۃ المکرمہ سے مشرکین کی تعداد نکلی تھی 1000۔ مسلمانوں کے راستے کو روکنے کے لیے، اور دونوں لشکر کا مٹ بھیڑ ہو گیا بدر کے میدان میں۔ یہ پہلا معرکہ ہے حق اور باطل کی جنگ۔ یہاں خونی جنگ نہیں تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی، اور اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ حق اور باطل دونوں الگ الگ ہو جائے، فرق ہو جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ایمان والوں کی طرف سے صدیق اکبر بھی آئے ہوئے تھے، اور صدیق اکبر کے لڑکے عبد الرحمن ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ کفار مشرکین کی طرف سے آئے تھے، یا پھر لائے گئے تھے۔ کتنے ایسے لوگ بھی تھے جو لائے گئے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ باپ بیٹے ایک دوسرے کے سامنے آ گئے،
ایک طرف اہل ایمان میں سے صدیق اکبر ہیں، دوسری طرف اہل کفر کی طرف سے عبد الرحمن ہے۔ لیکن اب یہاں حق اور باطل کا مقابلہ ہے۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے بعد میں، یہ حملہ کرتے تھے بیٹے کے اوپر کہ بیٹا کفر کی طرف سے آیا ہوا ہے، لیکن یہ کئی مرتبہ ان کے زد میں آئے، لیکن تلوار ہٹا لیا۔ 70 قیدی جو قید ہو کر کے آئے تھے، اس میں عبد الرحمن بن ابی بکر بھی تھے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبد الرحمن، میری تمنا تھی کہ تم میرے زد میں آتے، میں تمہارا کام تمام کر دیتا، اس لیے کہ تم اللہ کے منکر، اللہ کے نبی کے منکر، اللہ کی کتاب کے منکر ہو، اور تم مقابلے پر آئے۔ لیکن عبد الرحمن نے کہا کہ ابا جان، آپ کئی مرتبہ میرے زد میں آئے تھے، میں نے اپنا تلوار ہٹا لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بڑے محبت سے اور پیار سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، کندھے پر ہاتھ رکھا کہ عبد الرحمن، تمہاری یہ شان نہیں ہونی چاہیے، بڑے اچھے خاندان کے فرد ہو، لیکن جب اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر، کندھے پر ہاتھ رکھا، ان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ عبد الرحمن کہتے ہیں مجھے بڑی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور اسی وقت انہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اسلام کا اقرار کر رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سمجھایا تھا، عبد الرحمن، تمہاری یہ شان نہیں ہونی چاہیے کہ تم اسلام سے دور رہو، اسلام قبول کر لیا۔ اب جبکہ صدیق اکبر نے پہلے یہ کہا تھا، میری تمنا تھی سب سے پہلے میری تلوار تمہارے خون سے آلود ہوتی، لیکن فوراً اٹھے، اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا، اسلامی رشتے میں آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ صحابہ کی تعریف بیان فرمائی، لیکن ان کا قرآن سے تعلق کیا تھا، کچھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مدنی زندگی میں، مکی زندگی میں، بلکہ وہ دور اسلام کا پہلا دور، شروع کا دور، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، آپ سجدے میں تشریف لے گئے، مشرکین مکہ وہاں پر موجود تھے، اونٹ کی بہت بڑی اوجھڑی لا کر کے نعوذ باللہ آپ کے گردن پر رکھ دیا گیا، آپ اٹھ نہیں سکے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ الزہرا جو ابھی چھوٹی تھیں ان کو بتایا گیا، آئی، اپنے ابا جان کے گردن سے اوجھڑی ہٹائی، اور کفار مکہ کو برا بھلا بھی کہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اس وقت سارا منظر دیکھ رہا تھا، کاش کہ مجھے ہمت ہوتی، کاش کہ مجھے طاقت ہوتی اللہ کے پیارے پیغمبر کو بچانے کی، آپ کی مدد کرنے کی۔ ایسے موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے مکی زندگی کے جو بڑے بڑے سرغنہ تھے، کفر کے سرغنے، آپ نے ان کے لیے بد دعا دی، ایک ایک کا نام بھی لیا تھا۔ یہ وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بدر کا واقعہ پیش آیا
تو میں نے بدر میں دیکھا جن کا نام لے لے کر اللہ کے پیارے پیغمبر نے بد دعا دی تھی، ایک ایک وہاں بدر میں مرا ہوا پڑا تھا، قتل کر دیا گیا۔ ابو جہل بھی تھا، ابو شیبہ بھی تھا، اور بدر کے کنویں میں ڈال دیے گئے۔ یہ وہی عبداللہ بن مسعود ہیں، بچپن ہی سے ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد سفر میں، حضر میں، ہر مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک رات بڑی اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور کھڑے ہو کر عبداللہ بن مسعود کی قراءت سنتے رہے۔ پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ قرآن مجید کو اس لہجے میں پڑھے جس لہجے میں مجھ پر نازل ہوا، جس لہجے میں جبریل امین میرے پاس قرآن لے کر آئے، تو عبداللہ بن مسعود کے قرأت کا انداز لے لے، قرأت کے انداز میں پڑھے۔ یعنی قرآن کا جو نزول ہوتا تھا جبریل امین لاتے تھے، اسی انداز میں عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھا کرتے تھے۔ قرآن فہمی میں، قرآن سمجھنے میں عبداللہ بن مسعود کو اللہ نے جو درجہ، جو مقام دیا تھا، وہ کہتے ہیں قسم ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ قرآن حکیم کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ میں اگر کسی کے بارے میں مجھے معلوم ہوتا کہ فلاں آدمی کے پاس فلاں کچھ قرآن حکیم کی آیات ہیں، مجھ سے زیادہ قرآن کا علم رکھتا ہے، میں وہاں جاتا، سفر کرتا اور جا کر کے علم حاصل کرتا۔ عبداللہ بن عمرو ہیں، نوجوان ہیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے، ایک دن میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ وہ قرآن جتنا اس وقت قرآن نازل ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمرو، مجھے امید ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی۔ کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے کہا، عمرو، بہت ممکن ہے تمہاری عمر لمبی ہوگی، بڑھاپے میں، بڑی عمر میں عمل نہیں کر سکو گے۔ خود بیان۔ پھر آپ نے کہا، اے عمرو، تم ایسا کرو، مہینے میں ایک قرآن پڑھ لیا کرو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ میں پڑھ سکتا ہوں۔ کہا 10 دن میں۔ کہا اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ کہا کہ 7 دن میں۔ پھر 7 دن کے لیے کہہ دیا کہ 7 دن میں قرآن کی تلاوت کر لیا کرو۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ 3 دن کی آپ نے اجازت دی تھی۔ لیکن یہی عمرو بن عاص جب بڑھاپے کے زمانے میں پہنچے، بڑی عمر میں، کہا کاش کہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو قبول کر لیتا۔ حقیقت میں آج میں اتنا عمل نہیں کر پا رہا ہوں جو عمل جوانی کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ حقیقت ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں ایک شباب کا قبل حرمی کا، اپنے جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپا آنے سے پہلے۔ جوانی کے زمانے میں جو نیکیاں کر سکتے ہو، بڑھاپے پہ نہیں کر سکتے۔ جوانی کے زمانے میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو، کام آ سکتے ہو، لیکن بڑھاپے کے زمانے میں نہیں کر سکتے، زیادہ نیکیاں بھی نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت اکرمہ ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں قرآن حکیم سے کیا لگاؤ تھا، کیا تعلق تھا، کیا دل سے ان کو لگاؤ رہا کرتا تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، ابو جہل کے بیٹے،
کیا اللہ رب العالمین کی ذات بے نیاز ہے۔ باپ کفر کی دنیا میں تھا، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ابو جہل کے بارے میں کہا تھا، غزوہ بدر کے اندر اس کے لاش پر کھڑے ہو کر یہ اس امت کا فرعون تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اکرمہ کو اسلام کی نعمت سے نوازا۔ حالانکہ یہ احد میں، خندق میں، ہر جنگ میں شریک تھے، بلکہ احد کے اندر جب کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، یہی اکرمہ ہے، اکرمہ بھی اسی جنگ کے اندر موجود تھے۔ اکرمہ یعنی جنگ بدر میں تھے، غالباً نہیں تھے، احد میں تھے، خندق میں تھے، اور خندق والا جو ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں گر گئے تھے، آپ کو چوٹ بھی آئی تھی اور خون بھی رواں ہو گیا تھا، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس قوم کا کیا حال ہوگا جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا گیا، ایک بد دعا کے الفاظ تھے، لیکن قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی 4 پارے میں، لیس لک من الامر شیء، اے ہمارے پیغمبر آپ کو اس کا اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کو بخش دے، اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، کیونکہ اللہ کی ذات تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ وہ جانتا تھا اسی احد کے میدان میں ابو سفیان بھی ہے، ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی ہے، ابو سفیان جو کفر کے سرغنہ تھے، اس وقت سالار لشکر تھے، ہند جنہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے چچا کے کلیجے کو نکالا تھا، چبانا چاہا تھا۔ اکرمہ بھی تھے، خالد بن ولید بھی تھے، بعد میں سارے کے سارے ایمان لے آئے، مسلمان ہوئے۔ بہرحال حضرت اکرمہ کا ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، مختصر سا۔ قرآن سے اتنا تعلق تھا، قرآن سے اتنا لگاؤ تھا، قرآن سے اتنی محبت تھی، جو قرآن کا مصحف تھا اس کو اپنے گال پر، رخسار پر لگاتے تھے اور کہتے تھے، ھذا کتاب ربی، ھذا کتاب ربی، یہ میرے رب کی کتاب ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ بہرحال یہاں پر اکتفا کر رہا ہوں، انشاءاللہ اسی عنوان سے کہ قرآن شفا ہے، روحانی بھی ہے، ایمانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے ربط رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔